اور افسوس یہ ہے کہ میں نے سنا کہ آپ کے اس علاقے کے اندر 6 کروڑ روپے لوگ ہار گئے. چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. مولانا صاحب اتنی باریک بات کس نے بتائی ہے؟ سب چیزوں پہ نظر رکھتا ہوں، ذرا غور کرو. کس میں ہارے وہ سب جانتا ہوں میں، آپ سمجھ گئے. لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ جہاں ہماری اس وقت یہ دردشا ہو رہی ہے، جہاں دلی کے اندر ہمارے مکانوں پر بلڈوزر چلائے گئے اور جمعیت علماء اور تمام جماعتوں نے مل کر یہ کہا کہ اس وقت مسلمان نئے کپڑے نہ پہنیں، عید کی نماز بس پڑھنے جائیں اور خوشیاں نہ منائیں. کیونکہ ہم کیسے خوشیاں منائیں؟ ہم کیسے کہیں کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے سروں سے چھت چھین لی گئی ہو، جہاں حالات ہمارے اس پوزیشن پر آ چکے ہوں اور وہاں تمہیں جوا کھیلنے سے فرصت نہیں مل رہی ہے. 6 کروڑ کی رقم تم ہار رہے ہو. سگوڑی والوں تم مر چکے ہو. مولانا جرجیس مرے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، مردہ قوم سے خطاب کر رہا ہے، آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم سے خطاب کر رہا ہے، وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم سے خطاب کر رہا ہے. پتہ نہیں کب ڈاکٹر آلہ اس کے سینے پر رکھ کے کہہ دے یہ قوم مر چکی ہے. میں مرے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. ان حالات میں تم 6 کروڑ روپے ہار رہے ہو، ان حالات میں تم جوا کھیل رہے ہو. شرم تمہیں نہیں آتی اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہاں تو لنگی پنڈلی سے نیچے نہیں کر رہے ہیں، کہتے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، میں جاؤں گا تو ایسے ہی جاؤں گا، وہ بات کریں یا نہ کریں. وہاں زمین کا گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں بادشاہ کے سامنے، پرواہ نہیں مجھے کیا سوچتا ہے، لیکن میں رسول اللہ کی سنت کو ہم مردہ نہیں کر سکتے ہیں، سنت کو ہم زندہ رکھیں گے. اور تم نبی کی حرام کی ہوئی چیزوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہو. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب و جوا یہ سب حرام ہے اور تم کھیل رہے ہو. آئی سی یو پر لیٹی ہوئی قوم اور وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم ہے. اپنے آپ کو زندہ کرو، زندہ قوم بنو، غیرت مند قوم بنو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، اسلام پر پھر سے عمل پیرا ہو جاؤ. اور اس عقبہ ابن نافع کی طرح جس نے افریقہ میں گھس کر چاروں طرف جب اسلام پھیلا دیا تو سامنے سمندر آ گیا، کہنے لگا وضو بنایا سمندر کے پانی سے اور وضو کیا اور 1500 اپنے نوجوان ساتھیوں کو اپنے پیچھے کھڑے کر کے عقبہ ابن نافع نے نماز پڑھائی اور پھر اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے پورے افریقہ میں اسلام پھیلا دیا، سامنے اسلام، سامنے اسلام، دائیں اسلام، بائیں اسلام، دائیں اسلام، پیچھے اسلام، سامنے سمندر ہے. اے اللہ مجھے معلوم نہیں اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک آباد ہے یا نہیں. اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے، تیری کوئی مخلوق زندہ ہے، تو میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ اس ملک میں بھی تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. جن کے حوصلے یہ تھے آج جوئے میں کھیل کھیل کر 6 کروڑ کی رقم ہار کر تم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہو. نہیں، تم مر چکے ہو، مر چکے ہو. آئندہ جب میں آپ کی بستی میں آؤں تو مجھے زندہ لوگ چاہیے، مرے ہوئے لوگ نہیں، زندہ قوم چاہیے. زندوں کو غصہ آتا ہے، مردوں کو غصہ نہیں آتا ہے. آپ کو غصہ آنا چاہیے کیونکہ زندوں کو غصہ آتا ہے، مردوں کو نہیں. غصہ آپ کو اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے گھر کیوں آ رہا ہے. آپ کو غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی غیر مردوں کے ساتھ روزانہ موبائل پر اتنی لمبی گفتگو کیوں کرتی ہے، واٹس ایپ کیوں چلاتی ہے، فیس بک کیوں چلا رہی ہے، میسنجر کیوں چلا رہی ہے، اکیلی گھر سے اسکول جاتی ہے اور اکیلی آتی ہے اور کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے. غصہ آپ کو اس بات پہ آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. غصہ آنا چاہیے لیکن غلط بات پر غصہ نہیں، صحیح بات پر غصہ آنا چاہیے. یہ صحیح بات ہے. آپ کی بیٹی کیوں جائے گی باہر؟ کیوں غیر مردوں سے بات کرے گی؟ کیوں غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گی؟ غصہ یہاں آنا چاہیے. غصہ آپ کو آ رہا مسجد کے امام کے اوپر، امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے، آپ کو حرام کی تنخواہ ملتی ہے؟ 1 بجے نماز ہوتی ہے ظہر کی، 1:05 پہ آئے ہو،
तुम्हें हराम की तनख्वाह लेते हो, आपको गुस्सा उस इमाम के ऊपर आ रहा है जो आपको नाजायज गुस्सा है। इमाम को पेशाब नहीं लग सकता है, इमाम को लैट्रिन नहीं लग सकती है, इमाम का पेट में दर्द नहीं हो सकता है, इमाम को क्या मजबूरी नहीं आ सकती है? आप गुस्सा इमाम पर उतार रहे हैं, जबकि गुस्सा उतारना चाहिए आपको अपनी बीवी पर, गुस्सा उतारना चाहिए आपको अपनी औलाद पर, गुस्सा उतारना चाहिए अपने शराबी बेटे पर। आप गुस्सा उतार रहे हैं इमाम के ऊपर। मेरे भाइयों, गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा जिंदों को आता है, गुस्सा मुर्दों को नहीं आता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीआ मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे अंदर जिंदगी पैदा फरमा दे, ईमान की रमक पैदा फरमा दे, ईमान को असरे नौ दोबारा हमारे अंदर जिंदा कर दे, नबी की सुन्नतों को जिंदा करने वाला बना दे। बारे अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। साथ ही साथ एक और ऐलान कर देता हूं मेरे भाइयों, मैं रुखसत, मेरी तकरीर खत्म होने के साथ साथ एक बात और सुन लीजिए। अल्लाह के नबी का फरमान है, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा अल-मुसफ़्फ़िरून। दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन आखिरत में सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, फोटो खींचता होगा, तस्वीरें खींचता होगा, उसको क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा। इस हदीस को सुनाने के बाद मैं आपको पूरी तरीके से बैंड करता हूं कि मेरी तकरीर के ख़त्म होने के बाद कोई भी आदमी मेरे साथ सेल्फी नहीं लेगा, कोई भी आदमी मेरा फोटो नहीं खींचेगा। अगर इस हदीस के सुनाने के बाद भी अगर किसी ने मेरे साथ सेल्फी ली तो वो खुद गुनाहगार होगा। मैं बरियो जिम्मा हूं, क्योंकि मैंने ये हदीस सुनाकर मना कर दिया सख्ती से। और हाथ मिलाने का चक्कर नहीं रखिएगा, मोहब्बत दिल से होती है, हम दिल से आपको दुआओं में याद रखेंगे, आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। प्रोग्राम खत्म है, आप जा सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह जब तक जिंदा